من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی زبان میں یعنی اللہ رب العزت اسے قرآن نازل ہونے کا مہینہ فرماتے ہیں کہ جنت سے جب قرآن پاک نازل ہوا تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ 27ویں شب تھی یا شب قدر کی رات تھی جس وقت قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سالوں میں اترا ہے. کبھی ایک آیت، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی آدھا پارہ، اس طریقے سے 22 سالوں میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا قرآن پاک. لیکن آیت قرآن بتاتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل کیا. تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک آسمان دنیا میں جنت سے اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان دنیا میں یہ ایک ساتھ شب قدر میں نازل کر دیا گیا یعنی رمضان المبارک. پھر آسمان دنیا سے پھر 22 سالوں میں آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے. وہ جیسے جیسے حالات آتے گئے اس کے مطابق پھر آیات نازل ہوتی. تو اسے رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور اس کو قرآن کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان المبارک میں معمول رہا ہے وہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ رہا. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہم یا سب سے زیادہ جس عبادت میں وقت لگاتے ہیں وہ تراویح کی نماز ہے. 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے اس طرح نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک اس میں سنا جاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اسے سنا. کیوں؟ قرآن پاک کا سننا بھی ایک عبادت ہے. اور نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص قرآن پاک نہیں سنتا تو وہ گناہگار کہلائے گا اور اس کی نماز نہیں ہوگی. تو جب بھی کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو خصوصی طور پر بغیر ٹیپ یا اس کے تو قرآن پاک کا سننا واجب ہے. اگر کوئی شخص قرآن پاک نہیں سنتا تو قرآن پاک سے احراف کرنے والا سمجھا جائے گا کہ وہ قرآن پاک پر نظر انداز کر رہا ہے. اللہ رب العزت کی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے سنے، کیونکہ قرآن پاک کا سننا بھی آپ کے دلوں میں سرور پیدا کرتا ہے، اطمینان پیدا کرتا ہے. اب بندے کے اندر تازگی آتی ہے، ایمان کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال جس وقت قرآن پاک مکمل ہو گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا. جس طرح ہم یہاں تراویح میں تو آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ کیا. بزرگان دین میں اگر ہم چلے جائیں بعد میں اسلام میں اپنے جو تابعین ہیں ہمارے ائمہ کرام ہیں تو ان کا معمول پورے رمضان المبارک میں کئی قرآن پاک ختم کرنے کا ہے. یہاں تک کہ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے پورے رمضان کے. 60 قرآن، ایک صبح ایک شام. اور بعض 80 قرآن بھی آتے ہیں. بعض 61 قرآن کہا جاتا ہے کہ ایک تراویح کے اندر اور بقیہ ایک صبح اور ایک شام. اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں. کچھ جگہ کچھ معمولات کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر کچھ عبادات مخصوص ہو جاتی ہیں. جیسے آپ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جائیں
تو وہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر نوافل میں اتنا وقت نہ لگائیں، وہاں جا کر تلاوت کلام میں اتنا وقت نہ لگائیں، بلکہ وہاں کی عبادت طواف کرنا ہے کہ جتنا زیادہ طواف کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ، کیونکہ طواف آپ کو وہاں ملے گا، وہ یہاں نہیں ملے گا۔ قرآن پاک یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جتنی زیادہ تلاوت کلام پاک ہمارے سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہر شخص، ہم سارے جوان بیٹھے ہیں، 10 دن کے اندر ایک قرآن پاک لازمی ختم کریں، تاکہ رمضان مبارک جب ختم ہو تو کم سے کم ہم 3 قرآن پاک ختم کر سکیں۔ تو 10 دن کے اعتبار سے اگر کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔